الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ کتاب الطہارہ سے پانیوں کے متعلق ہے، پانیوں کی اقسام کے بارے میں کہ پانی کی کتنی قسمیں ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں پچھلے لیکچر میں گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ پانی جو ہے وہ اصل کے اعتبار سے چشموں کا پانی ہوتا ہے، نہروں کا پانی ہوتا ہے، بارش کا پانی ہوتا ہے، اور مختلف پانیوں کی قسمیں ہیں اصل مصدر کے اعتبار سے، یعنی اور اس کے علاوہ وصف کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے پانی کی قسمیں یا تو طاہر ہے، طہور ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا اور بذات خود پاک پانی ہم نے اتارا، یعنی جو بذات خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے والا بھی ہے۔ اور یا پھر پانی جو ہے وہ طہور ہوگا یعنی پاک کرنے والا، اور پاک یا پھر نجس ہوگا یعنی پلید ہوگا۔ تو یہ دو قسمیں پانی کی گزشتہ لیکچر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ آیا کیا ان دو قسموں کے علاوہ کوئی اور قسم بھی ہے پانی کی؟ ایک تو ہے طہور، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اور حدیث میں آپ سامنے ذکر کیا تھا، تو کیا طہور پاک کرنے والا اور پاک، اور دوسرا نجس یعنی پلید، کیا اس کے علاوہ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسری قسم بھی ہے؟ تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ پہلا مسئلہ جو آج ہم جس پہ ڈسکس کریں گے یا جس کو ہم پڑھیں گے وہ ہے پانی کے جو ہے وہ اقسام کے بارے میں، وصف کے اعتبار سے، اس کی صفت کے اعتبار سے۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ کیا پانی کی دو قسمیں ہیں صرف، طہور اور نجس یعنی پاک کرنے والا اور پاک، اور نجس پلید، یا پھر پانی کی کوئی تیسری قسم بھی ہے؟ تو اس میں اس مسئلے میں ہمارے پاس دو قول ہیں۔ یہاں میں شروع میں آپ لوگوں کو تنبیہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ جو ہے وہ اپنا سمجھ لیں کہ آپ زیادہ توجہ جو ہے وہ جو میں لیکچر میں بتا رہا ہوں ان چیزوں پہ دیں، آسان کر کے ٹو دی پوائنٹ آپ کے سامنے چیزیں ذکر کروں گا۔ اگر آپ کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو وہاں اقوال جو ہے چونکہ منتشر ہیں، کوئی ترتیب نہیں ہے مسائل کی اور اختلافات کی، اس لیے تھوڑا سا آپ کو مشکل بھی درپیش جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ یہ لیکچر کو جو ہے وہ غور سے سنیں اور آپ یہ پوائنٹ جو نوٹ کرتے جائیں۔ تو اس مسئلے میں پہلا مسئلہ جو ہے کہ پانی کی کیا دو قسمیں ہیں یا تین قسمیں ہیں، اس میں دو قول ہے صرف۔ پہلا قول ہے جمہور کا، جمہور علماء، ان میں مالکیہ بھی ہیں، شافعیہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حنابلہ بھی ہیں، اور حنفیہ کی ایک روایت ہے۔ حنفیہ کی ایک روایت میں، یعنی بعض مذاہب میں ایک سے زیادہ اقوال ہیں۔ تو یہاں جو اہم چیز ہے وہ روایت اور مذہب میں فرق ہے۔ جو صاحب کتاب ہیں حافظ عمران ایوب لوری صاحب، انہوں نے کتاب میں یہ فرق میرے خیال میں نہیں رکھا۔ وہ روایت کو مذہب بنا دیتے ہیں اور مذہب کو روایت بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک ہوتا ہے جو مذاہب اربع ہیں، ایک ہے مذہب یعنی فتویٰ ہے، اس فتوے پہ ان کا سارا مذہب ہے، اکثر ان کے جو مفتیان ہیں یا جو مجتہدین ہیں ان کا فتویٰ اسی پر ہے۔ تو مذہب یہ ہوتا ہے کہ ایسا فتویٰ یا ایسا قول جو اس امام کے بنائے ہوئے قواعد کے مطابق ہو، جو اس امام کے بنائے ہوئے جو استدلال کے قواعد ہیں، جو فقہی اصول ہیں، وہ اصولوں کے مطابق ہو، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری یہ آئندہ مسائل میں کئی جگہوں پر یہ مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا کہ مذہب یہ ہے اور روایت یہ ہے۔ تو بسا اوقات جو ہے وہ ایک ہی مذہب میں ان کا مذہب اور ہوتا ہے، لیکن بعض علماء کا، ان میں سے بعض ان کے مجتہدین کا فتویٰ اور ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو کتاب میں صاحب کتاب نے حافظ عمران ایوب لوری صاحب نے، انہوں نے مذہب کو روایت بنا دیا بعض جگہوں پہ، اور بعض جگہوں پہ روایت اور قول کو جو ہے وہ مذہب بنا دیا ہے۔ تو مذہب وہ ہوتا ہے کہ جو فتویٰ یا قول اس مذہب کے قواعد کے مطابق ہو، جو انہوں نے قواعد استنباط کے بنائے ہیں نصوص سے، کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرنے کے، ان قواعد کے مطابق وہ امام کے جو شاگردوں نے بنائے ہیں۔ اور قول یہ ہوتا ہے کہ اس قواعد سے ہٹ کر کوئی دوسرا قول جو ہے فتویٰ امام دے۔ بسا اوقات امام کا بھی مذہب سے ہٹ کر فتویٰ ہو سکتا ہے۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ جو ان کے علماء احناف نے جو ہے وہ قواعد بنائے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ ہو، لیکن بسا اوقات امام صاحب سے اس مذہب سے ہٹ کر کوئی دوسرا قول بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ فرق ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔
تو پہلا قول جو ہے پانی کی 3 قسمیں ہیں. پانی یا تو طہور ہوگا یعنی پاک خود بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. اور یہ وہ قسم ہے جس کے اندر کوئی دوسری پاک چیز ملا دی جائے، جیسا کہ کافور یا پھر درختوں کے پتے یا کوئی آٹا وغیرہ، کوئی اور چیز جو ہے پاک چیز اس کے اندر اگر مکسنگ کر دی جائے تو اس کو طاہر غیر مطہر کہتے ہیں. یعنی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. اور تیسری قسم ان کے ہاں جمہور علماء کرام کے ہاں وہ ہے نجس یعنی پلید. تو ان کے ہاں 3 قسمیں ہیں. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ پانی کی 2 ہی قسمیں ہیں، کوئی تیسری قسم نہیں ہے. اور یہ قول جو ہے یہ مذہب ہے حنفیہ کا، لیکن صاحب کتاب نے جو ہے وہ اس کو قول کہا ہے. یہ مذہب ہے، حنفیہ کا مذہب ہے، یعنی ان کے اصل جو قواعد اس کے مطابق ہی ان کا فتویٰ ہے. تو پہلے علماء کے ساتھ بھی ان کی ایک روایت ہے پہلے قول میں، لیکن یہاں ان کا مذہب یہ ہے کہ پانی کی 2 قسمیں ہی ہیں، کوئی تیسری قسم نہیں ہے. یہ حنفیہ کا مذہب ہے، یعنی جس پہ اکثر ان کے فقہاء نے فتویٰ دیا ہے. اور اسی کے ساتھ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ کے اندر جیسا کہ موجود ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہیں وہ بھی یہی فتویٰ دیتے تھے کہ پانی کی 2 قسمیں ہی ہیں، کوئی تیسری قسم نہیں ہے. اور اسی کی ہی موافقت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. تو یہ 2 قول ہیں. اب آتے ہیں ہم ان میں سے ہر قول کی دلیل کی طرف کہ ان میں سے ہر ایک قول کی دلیل کیا ہے. جی آپ کے سامنے قول واضح ہو گئے. شیخ ایک سوال آیا ہے. سوال آخر میں بس اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو سامنے قول کی سمجھ آ گئی اقوال دونوں کی؟ جی آ گیا الحمدللہ. پہلا قول یہ ہے کہ پانی کی 3 قسمیں ہیں، یا تو پانی طہور ہوگا جیسا کہ انزلنا من السماء ماء طہورا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو پاک کرنے والا اور پاک ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ طاہر غیر مطہر غیر مطہر، پانی پاک لیکن پاک کرنے والا نہیں، جس کے اندر کوئی پاک چیز ملا دی جائے، کوئی دوسری پاک چیز اس کے اندر مکسنگ کر دی جائے پانی میں اس کی، تو اس کو طاہر غیر مطہر کہتے ہیں، یعنی پاک لیکن پاک کرنے والا نہیں. اور تیسری قسم نجس کی ہے. دوسرا قول جو ہے وہ حنفیہ کا مذہب ہے، مذہب حنفی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، لیکن مذہب نہیں ہے. مذہب ان کا پہلا ہی 3 قسموں والا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے ان کی موافقت کی ہے. وہ ہے کہ پانی کی 2 قسمیں ہی ہیں، کوئی تیسری قسم جو ہے وہ نہیں ہے. یہ آواز بند کریں پلیز، آواز کس کی چل رہی ہے؟ جی اب آتے ہیں ہم. جی استاد ایک یہ دوبارہ دہرا دیں، مذہب، قول اور روایت، ان تینوں کا فرق، جی یہ کنفیوز ہو گیا. جی روایت یہ ہوتی ہے کہ امام سے 2 اقوال منقول ہوں، ایک قول میں کچھ اور کہا ہو اور دوسرے میں کچھ اور کہا ہو، یہ روایت ہے. لیکن قول یہ ہوتا ہے کہ اس مذہب کے کچھ علماء نے، اکثر نے کچھ اور کہا ہو اور کچھ علماء نے ان میں سے کچھ اور کہا ہو. تو یہ جو چند علماء کا فتویٰ ہے اس کو قول کہیں گے، اور جو اکثر ان کے علماء نے قواعد کے مطابق فتویٰ دیا ہے، جو ان کے یہاں اصولی قاعدے ہیں ان کے مطابق، اس کو مذہب کہیں گے. یعنی جو فتویٰ حنفیہ میں یا شافیہ حنبلیہ میں کسی بھی مذہب کے اندر جو فتویٰ ان کے اصولی قاعدوں کے مطابق ہوگا وہ مذہب ہوگا، یعنی جن پہ اکثر کا عمل ہوگا. اور جو ان سے ہٹ کر ہوگا وہ روایت یا پھر جو ہے وہ قول ہوگا. سمجھ آ گئی؟ روایت اور قول میں اتنا فرق نہیں ہے. جی یہ ہم مذہب کو مفتہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو وہ ان کے ہاں ٹرم ہے. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جس پہ ان کا عمل ہے، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جس پر ان کا جمہور علماء کا عمل ہے، اس مذہب کے اکثر علماء کا، مجتہدین کا، یا جس کا انہوں نے فتویٰ دیا ہے، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. جی جزاک تو اللہ. اس میں جو پہلا قول ہے پانی کی 3 قسمیں کرنے کا، اس میں پہلی تو ان کی دلیل جو ہے وہ عقلی دلیل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ پانی جو ہے وہ بعض ایسے پانی ہوتے ہیں جو طہور ہوتے ہیں، یعنی وہ بذات خود پاک بھی ہوتے ہیں اور پاک کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے پانی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی چیز ملا دی جاتی ہے تو وہ پاک تو ہوتے ہیں لیکن اس سے عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ طہارت حاصل نہیں کی جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تیسری قسم بھی ہے، یا پھر نجس جس کے اندر کوئی نجاست وغیرہ گر جاتی ہے. تو ایک تو ان کی عقلی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ پانی، کچھ ایسے پانیوں کی قسمیں ہوتی ہیں کہ جو
جن سے ہم وضو کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم کچھ چیز جو ہے وہ حلال چیز ملا دیتے ہیں، پاک چیز، تو لیکن اس سے وضو نہیں کیا جاتا. تو یہ ان کی پہلی دلیل. دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ صحابہ نے سوال کیا کہ سمندر کے پانی کے بارے میں کہ کیا اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. یہ حدیث جو ہے وہ سنن نبی داؤد، ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ اور احمد کے اندر موجود ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الماء البحری، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سمندر کے پانی کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، استفسار کیا گیا، سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ اس کا پانی پاک اور پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے. اب یہاں انہوں نے کہا کہ صحابی نے سوال اس لیے کیا تھا، ان کو یہ تو پتا تھا کہ پانی پاک ہے، لیکن ان کو شک یہ تھا کہ یہ پاک کرنے والا بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ نمکین ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے ذہن میں یہ تو تھا کہ پانی یہ پاک ہے بذات خود، لیکن یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا اس سے طہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پانی جو ہے وہ بعض ایسی بھی پانی کی قسمیں ہیں جو بذات خود تو پاک ہوتا ہے لیکن دوسرے کو پاک کرنے والا نہیں ہوتا. یہ ان کی دوسری دلیل ہے. ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ پانی کی 3 قسمیں ہیں، پانی طہور ہوگا یعنی پاک کرنے والا اور پاک ہوگا بذات خود، یا پھر طاہر غیر مطہر ہوگا یعنی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں، یا پھر نجس ہے. دوسرے قول والوں کی دلیل کیا ہے جو کہتے ہیں کہ صرف پانی کی 2 قسمیں ہیں؟ ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی قرآن کریم اور حدیث کے اندر پانی کے بارے میں یا طہارت کے بارے میں نصوص وارد ہوئی ہیں، دلائل یا آیات اور حدیث وارد ہوئی ہیں، ان میں کہیں بھی تیسری قسم کا ذکر نہیں ہے. ان میں تیسری قسم کا یعنی طاہر غیر مطہر کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. انہوں نے سب سے پہلی دلیل اس آیت کو بنایا ہے قرآن کریم کی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے جو ہے وہ آسمان سے پانی ایسا اتارا ہے جو پاک بھی اور پاک کرنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں کہیں بھی کتاب و سنت کے اندر نصوص میں پانی کا ذکر آتا ہے وہاں 2 ہی پانیوں کا ذکر ہے، یا پھر نجس کا ذکر ہے یا پھر جو ہے وہ طہور کا ذکر ہے، طاہر غیر مطہر کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان لوگوں کی دلیل جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی حدیث ہے اس موضوع کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ جب پانی جو ہے اس کے اندر اگر کوئی چیز ملا دی جاتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس چیز کے ملانے سے کیا اس کا وصف جو ہے، پانی کا وصف جو پانی مائع مطلق ہے، مطلق مقید، اصل میں پانی کی 2 قسمیں فقہا کرتے ہیں، مائع مطلق اور مائع مقید. مطلق وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کی گئی، جس کے اندر مکسنگ نہیں کی گئی، وہ اپنی اصل پر باقی ہے، جیسے وہ نکالا گیا چشمے سے یا پھر جو ہے وہ کنویں سے یا پھر وہ نلکے سے، کہیں سے بھی نل سے نکالا گیا ہے تو وہ اپنی اصل پر اگر باقی ہے تو یہ مائع مطلق ہے. اور مائع مقید سے مراد یہ کہ اس کے اندر کوئی چیز ملا دی جائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز جو ملائی گئی ہے اس کی مقدار اتنی کم ہے کہ اس کو پانی بولا جا سکتا ہے تو پھر وہ پانی پہلے میں ہی شامل ہے، مطلق میں ہی شامل ہے کہ وہ پاک بھی اور پاک کرنے والا بھی ہے. لیکن اگر اس کے اندر اتنی زیادہ مکسنگ ہوئی ہے کہ وہ مائع مطلق کے نام سے نکل کر جو ہے وہ دوسرے شربت وغیرہ کے نام میں داخل ہو چکا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے طہارت حاصل نہیں کی جائے گی. تو یہاں بات ذہن میں رکھیے کہ دونوں فریقین میں یعنی پہلے قول والے اور دوسرے قول والے جو فقہا ہیں ان میں اختلاف صرف اسم میں ہے. اختلاف صرف ان کے ہاں وہ اسم میں ہے، نام میں ہے، حقیقی مسئلے میں اختلاف نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی جب بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب ان کو صحابیات غسل دے رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر کہا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأیتن ذلك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت زینب کو 3 بار غسل دو یا پھر 5 بار غسل دو یا اس سے زیادہ اگر تم ضرورت محسوس کرو تو. اور آخر میں یعنی اس پانی کے اندر جو ہے وہ 7 پتے بھی ملا لو، چونکہ عموماً جو ہے وہ لوگ جب مریض کو میت کو جب غسل دیتے ہیں تو اس کے اندر وہ بیری کے پتے ڈالتے ہیں اور آخر میں جا کر کافور ملا کر اس کو اس سے غسل دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار یا 5 بار غسل دو، پانی کے پتے جو ہے 7 بیری کے پتے 7 ملا لو
اور آخری بار جب تم نے غسل دینا ہے تو اس کے اندر کافور بھی ساتھ ملا لینی ہے۔ تو اب اس حدیث سے جو ہے وہ دوسرے قول والے جو ہیں جو کہتے ہیں کہ پانی کی دو قسمیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک پانی کا نام اس پہ بولا جائے گا مائع مطلق تو وہ پہلی قسم میں شامل ہوگا طہور، یعنی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ لیکن اگر اس پاک چیز کی ملاوٹ زیادہ کر دی جائے اور اس کا پانی کے نام سے نکل کر شربت میں یا چائے میں یا قہوے کی شکل میں اس کا نام بدل جائے تو پھر اسے ہم طہارت حاصل نہیں کریں گے۔ لیکن پہلے قول والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تیسری قسم ہے اور اس سے جو ہے وہ طہارت حاصل کرنا جو ہے وہ جائز اور مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جو دوسرا قول جو ہے ان کی دلیل جو ہے یہ حدیث ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ زینب جب ان کی وفات ہوئی تو آپ نے جو صحابیات غسل دے رہی تھیں آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ ان کو 3 بار یا 5 بار غسل دو اور بیری کے پتے ساتھ ملا لو اور اس کے اندر آخر میں تم نے کافور ملانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر پاک چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے اس پانی کے اندر اور اس کی جو ہے وہ رنگ بو اور ذائقہ جو ہے وہ نہیں بدلتا تو یہ نجس چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ شرط جو ہے وہ نجس چیز گرنے کی وجہ سے ہے۔ تو وہ اپنی جب پانی اصل پر باقی ہے، پانی لفظ بولا جا رہا ہے اس پر، تو وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی، پاک کرنے والا بھی اور پاک بھی ہے۔ تو یہ فریقین کے جو ہے وہ دلائل ہمارے سامنے۔ اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ دونوں میں سے راجح موقف کس کا ہے، دونوں میں سے راجح موقف جو ہے وہ کس کا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلا قول ہے 3 قسموں، جنہوں نے پانی کی 3 قسمیں کی ہیں جمہور علماء کرام کا، جس میں مالکیہ ہیں، شافعیہ ہے، حنابلہ ہیں، اور ایک روایت جو ہے یا ایک قول حنفیہ کا بھی ہے۔ دوسرا قول وہ پانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک طہور ہے اور ایک نجس۔ یہ قول حنفیہ کا مذہب ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت یا ایک قول ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اسی قول کے مطابق اپنا موقف جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ تو اب ہم نے ان کے دلائل کو دیکھنا ہے۔ تو جو پہلی دلیل ہے پہلے فریق اول کی جو پانی کی 3 قسمیں کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے سمندر کے پانی کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے اس کی سند میں اضطراب ہے، اس کی سند میں اضطراب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی ایک علماء نے اس حدیث کو، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے یہ حدیث جو ہے وہ ان پر موقوف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے سمندر کے پانی کے بارے میں یا جس سے انہوں نے استدلال کیا ہے پہلے قول والوں نے، اس حدیث میں کلام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سوال کرنا صحابی کا یہ کہنا کہ انہوں نے پانی کے بارے میں اس لیے سوال کیا کہ وہ جانتے تھے کہ پانی کی کوئی تیسری قسم بھی ہے، تو اس میں میرے خیال میں یہ کوئی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اس صحابی کو اس چیز کا علم نہ ہو کہ پانی کی 2 قسمیں ہی ہیں، تو ان کو شک ہوا تو انہوں نے شک کی بنیاد پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عموماً جو ہے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو کتاب و سنت کی جتنے بھی پانی کے بارے میں دلائل وارد ہوئے ہیں ان کے اندر کوئی تیسری قسم جو ہے وہ نہیں بنائی گئی، تو لہٰذا پانی یا تو پاک اور پاک کرنے والا ہے، یا پھر اگر اس کے اندر کوئی چیز مکس کر دی جائے گی تو وہ اگر تو کم مقدار میں ہے، مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی برتن کے اندر غسل کیا اور اس کے اندر آٹے کے کچھ آثار موجود تھے۔ اس کے اندر جیسا کہ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو آپ نے غسل کیا مل کر ایک ایسے برتن کے اندر جس کے اندر آٹے کے کچھ آثار تھے پانی میں۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پانی جو ہے اگر اس کے مائع مطلق یعنی وصف سے نہیں نکلتا تو وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی، پاک کرنے والا بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر کسی چیز کی زیادہ مکسنگ کر دی جاتی ہے، مثلا مثال کے طور پہ کوئی قہوہ کوئی اور چیز جو ہے وہ پانی کے اندر ڈال دی جاتی ہے اور اس کی مقدار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ قہوے کا نام اس کو دے دیا جائے، یا پھر کوئی مثلا جامع شیریں شربت آپ لے لیتے ہیں، جامع شیریں روح افزا شربت اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اگر کم مقدار میں ہے کہ وہ اصل وصف پانی کا باقی ہے
اس کو شربت نہیں کہا جا رہا تو پھر اس سے طہارت حاصل بھی کی جا سکتی ہے، وہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. لیکن اگر وہ وصف اس کے وصف سے، پانی کے وصف جو مائع مطلق ہے اس سے نکل کر مقید میں داخل ہو چکا ہے تو پھر وہ شربت کہا جائے گا، صاف ظاہر ہے. چائے کہی جائے گی، شربت کہا جائے گا، یا پھر کوئی اور اس کو نام دیا جائے گا. تو اس میں واللہ عالم جو راجح موقف مجھے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پانی کی دو قسمیں ہی ہیں، کوئی تیسری قسم نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم میں، احادیث میں جتنے بھی پانی کے بارے میں نصوص وارد ہوئی ہیں، جیسا تاکہ یہ سمندر کے پانی کے بارے میں جو آیت یہ سمندر کے پانی کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا، یہ بھی دلیل بنتی ہے دوسرے قول والوں کی. یہ بھی دلیل بنتی ہے دوسرے قول والوں کی جنہوں نے کہا کہ پانی کی دو قسمیں. حالانکہ اس سے استدلال دونوں نے کیا ہے، دونوں نے استدلال کیا ہے. پہلے قول والوں نے استدلال اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اس صحابی نے اس لیے سوال کیا تھا کہ پانی پاک تو ہے لیکن کیا سمندر کا پانی پاک کرنے والا بھی ہے. تو اسی حدیث سے دوسرے قول والوں نے، یعنی جنہوں نے کہا کہ پانی کی دو قسمیں، انہوں نے بھی اسی سے استدلال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا طہور ماؤہ، اور میں کہ اس کا پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. آپ نے کوئی تیسرا نام نہیں لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی دو قسمیں، یہ کوئی تیسری قسم نہیں ہے. تو واللہ عالم راجح موقف اور درست موقف جو ہے ان دونوں میں سے وہ یہی ہے کہ پانی کی دو قسمیں ہیں، کوئی تیسری قسم جو وہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں جتنی بھی نصوص وارد ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اسی قسم، دو قسموں پہ دلالت کرتی ہیں. پانی طاہر اور مطہر ہوگا یا پھر نجس ہوگا. اگر اس کے اندر کوئی دوسری چیز مکس کر دی جائے گی تو اگر وہ زیادہ مقدار میں ہوگی تو پانی کے وسط سے نکل کر وہ دوسرے کوئی نام دیا جائے گا اس کو، شربت کا یا چائے کا یا کوئی اور چیز کا، تو اس سے پھر طہارت حاصل نہیں کی جائے گی. اس میں سب کا اتفاق ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اگر وہ کم مقدار میں ہے تو اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن اختلاف صرف نام میں ہے، کیا اس کو طاہر مطہر کہا جائے گا یا طاہر غیر مطہر جو ہے وہ کہا جائے گا. صرف اختلاف اس چیز میں ہے. اور اسی موقف کو جو ہے وہ اختیار کیا ہے ابن قیم نے، ابن تیمیہ کے شاگرد جو ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، اور یہی موقف اختیار کیا ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، اور یہی موقف اختیار کیا ہے ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ. جمیعاً جتنے بھی ہمارے معاصر محققین ہیں، علماء ہیں، انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ پانی کی دو قسمیں ہیں، کوئی تیسری قسم جو ہے وہ نہیں ہے. جی اس کے بارے میں کسی کو اشکال ہو؟ استاذ یہ تو ایک بات کہنی تھی آپ سے، اجازت ہے؟ جی فرمائیے. عرض یہ تھی کہ ایک تو تھوڑا سا نا وہ بعض چیزیں رہ جاتی ہیں لکھنے سے، آپ کی بولنے کی رفتار زیادہ ہے. اچھا. دوسرا عرض یہ کرنی تھی کہ اگر کچھ پوائنٹس یا یعنی کہ جیسے آپ اگر بورڈ کا استعمال کر لیں اور پوائنٹس ہمیں لکھے ہوئے مل جائیں تو کچھ آسانی اس میں ہو جائے گی. ہاں انشاءاللہ میں اس پہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں لکھ رہا ہوں. یہ جو خلاصہ ان چیزوں کا ہے انشاءاللہ وہ خلاصہ میں آپ لوگوں کو لکھ کر جب مکمل ہو جائے گا تو آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا. اصل میں کچھ اور مصروفیات ہوتی ہیں اس وجہ سے پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں گا. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے سمندر کے پانی کے بارے میں، اس کو چند علماء نے جو ہے وہ اس کے بارے میں، اس کی سند کے بارے میں کلام کی ہے، لیکن راجح یہی کہ یہ حدیث درست ہے، یہ حدیث درست ہے اور صحیح ہے، اور اسے جمہور علماء نے صحیح قرار دیا ہے. اور اسی سے دونوں فریق نے جو ہے وہ فریقین نے ہی استدلال کیا ہے. تو حدیث یہ قابل عمل اور درست ہے، اور اگرچہ اسے بعض علماء نے جو ہے اس کی سند میں کلام کی ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ یہ حدیث درست ہے اور قابل استدلال ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ کیا استدلال درست ہے یا نہیں جن لوگوں نے استدلال اسے کیا ہے. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ پانی کی صرف جو ہے وہ دو قسمیں، کوئی تیسری قسم نہیں ہے. اب آتے ہیں ہم دوسرے مسئلے کی طرف. ہمارا دوسرا مسئلہ ہے پانی کے کم اور زیادہ ہونے میں فرق کرنا، کہ کیا پانی کے پاک اور نجس ہونے میں، کم اور زیادہ ہونے میں فرق کیا جائے گا ہونے سے، یا نجاست گرنے سے فرق کیا جائے گا. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے یہ فائنل کر لیا کہ پانی جو ہے وہ یا تو طہور ہے یا پھر نجس ہے، اب ان دونوں کا ہم اگر نجاست گر جاتی ہے تو ہم فرق کیسے کریں گے؟ اگر پانی میں نجاست گر جاتی ہے تو ہم فرق کیسے کریں گے کہ یہ اتنی مقدار میں ہو تو ناپاک ہے اور اتنی مقدار میں ہو تو یہ پاک ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے کہ کیا پانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، کم اور زیادہ، یا پھر ایک ہی حصہ رکھا جائے گا اس کو طہور، لیکن اگر نجاست گر جائے گی تو اس کے رنگ اور بو اور ذائقے کو دیکھا جائے گا.
تو اس میں دو قول ہیں، جیسے پہلے دو قول تھے اسی طرح اس میں بھی دو اقوال ہیں. پہلا قول ہے جمہور علماء کا، پہلا قول ہے جمہور علماء کا، اور وہ یہ ہے کہ پانی کے کم اور زیادہ ہونے میں فرق کیا جائے گا، پانی کے کم اور زیادہ ہونے میں فرق کیا جائے گا. اور یہ فرق کیسے کیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب پانی دو کلے ہو، جب پانی دو کلے ہو تو اس کے اندر اگر نجاست گر جاتی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، وہ ناپاک نہیں ہوگا بلکہ وہ پاک ہی رہے گا. لیکن حنفیہ کا مذہب، جمہور میں وہی پہلے کی طرح آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ بالکل سیم وہی اقوال ہیں پہلے والے. جمہور علماء کے اندر حنابلہ ہیں. یہ کلے کیا ہوتا ہے؟ بتاتا ہوں آپ کو، ایک منٹ وضاحت کرتا ہوں میں کلے کی. یعنی جمہور کے اندر حنابلہ ہیں، شافعیہ ہیں اور مالکیہ ہیں، اور ایک روایت حنابلہ کی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ہے، لیکن دوسری ان کی روایت دوسرے قول کے ساتھ ہے کہ جن لوگوں نے فرق نہیں کیا، کہتے ہیں کہ صرف اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر پانی کا ذائقہ چینج ہو کر نجاست گرنے سے یا رنگ بدل گیا یا اس کے جو ہے وہ اس کی بو بدل گئی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ پانی نجس ہے، چاہے وہ دو کلے سے کم ہو یا دو کلے سے زیادہ ہو. لیکن جمہور علماء کرام کے ہاں، جس کے اندر حنابلہ ہیں، شافعیہ ہیں اور مالکیہ ہیں، ان کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ فرق کیا جائے گا دو کلوں کے اعتبار سے. اگر دو کلوں سے کم ہے تو پھر وہ پانی نجاست گرنے سے فوراً ناپاک ہو جائے گا، اور اگر دو کلوں سے زیادہ ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر رنگ بو اور ان چیزوں کا جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اب دو کلہ کیا ہے؟ کلہ جو ہے یہ ایک مٹکا ہوتا تھا مٹی کا ایک مٹکا جو مدینہ میں لوگ استعمال کرتے تھے، اور یہ حجر قبیلہ جو ہے ان کی طرف منسوب ہے. تو دو کلے سے مراد جو ہے وہ 500 ریتل عراقی جو ہے وہ بنتا ہے، 500 عراقی ریتل بنتا ہے. یہ پانی کا یعنی مقدار ایک ایسا مٹکا جو مٹی کا ہے، اور یہ حجر قبیلے میں جو ہے وہ لوگ اسے استعمال کرتے تھے، تیار کرتے تھے، اس لیے ان کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ کلال و حجر کہا جاتا ہے اس کو. یعنی حجر قبیلے کے جو مٹکے ہیں یہ مٹی سے بنائے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں مٹکے بنتے ہیں جس کو گڑا بھی بولتے ہیں، بہت بڑے بڑے مٹکے مٹی کے. تو یہ ایک مٹکا تھا، اس کو کلہ بولا جاتا تھا. اور اس کی مقدار کتنی تھی؟ دو کلوں کی مقدار جو ہے علماء نے جو ذکر کی ہے وہ اگر ریتل کے اعتبار سے بنائی جائے تو 500 ریتل بنتی ہے، 500 ریتل عراقی بنتی ہے. اور اگر کلو گرام کے حساب سے بنائی جائے تو وہ تقریباً 191 کلو گرام اور ایک پاؤ بنتا ہے، یعنی 250 گرام. 191 کلو گرام اور 250 گرام بنتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلو کا چوتھائی حصہ. تو یہ اس کا وزن ہے دو کلوں کا، 191 کلو گرام 191 اور 2.5 یعنی کہ 191.25 یہ اس کا وزن بنتا ہے دو کلوں کا. تو اب جمہور یہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ اگر پانی دو کلوں سے کم ہے تو نجاست گرنے کے فوراً بعد وہ ناپاک ہو جائے گا، اس میں رنگ بو ذائقہ نہیں دیکھا جائے گا، چینج ہو یا نہ ہو. جی آپ نے ابھی مقدار کا بتایا، تو یہ آپ 500 لیٹر یعنی 500 لیٹر کہہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، 500 ریتل ہے. ریتل ہوتا ہے یہ ایک، جیسے ہمارے ہاں ترازو میں میزان میں وہ استعمال کرتے ہیں نا کلو گرام کا، 2 کلو گرام کا، اس طرح کی چیزیں، ان کے یہاں یہ ریتل استعمال ہوتے تھے. یہ ایک مقدار ہے. لیکن کلو گرام کے اعتبار سے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ کلو گرام کے اعتبار سے دو جو کلے ہیں یہ پانی بنتا ہے 191.25 یعنی 191 2.5 191 کلو گرام اور ایک پاؤ، یہ وزن بنتا ہے دو کلوں کا. یہ آپ کو میں کلو گرام سے اعتبار سے اس وجہ سے بتایا کہ ریتل کا ممکن ہے آپ کو سمجھ نہ آئے. وہ 500 ریتل عراقی بنتے ہیں، لیکن جدید دور کے اندر، دور حاضر کے اندر، اس کو جو علماء نے کلو گرام کے اعتبار سے کنفرم کیا ہے، تقریبی ایک اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ 191.25 یعنی 191 کلو گرام اور ایک پاؤ، تقریباً 250 گرام تقریباً یہ بنتا ہے دو کلوں کا وزن. تو جمہور علماء کے ہاں اگر پانی دو کلوں سے کم ہے تو اس کے اندر نجاست گرنے سے فوراً نجس ہو جائے گا. لیکن حنفیہ کا جو مذہب ہے، اور اس کے علاوہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی اس کے مطابق ہے
مذہب ان کا اور ہے حنابلہ کا، لیکن ان کا فتویٰ اس کے مطابق ہے، یعنی ایک ہم روایت ان کو کہہ سکتے ہیں یا ایک ان کا قول کہہ سکتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پانی میں وصف کو دیکھا جائے گا، مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا. یہ اس میں جو پہلے قول کے ساتھ حنفیہ کا بھی قول موجود ہے، آپ کو میں بتا چکا ہوں جمہور کے ساتھ، لیکن ان کا مذہب یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پانی اگر 2 کلوں سے کم ہے تو اس کے اندر وصف کو دیکھا جائے گا. لیکن میں آپ کو یہاں بات بتا دوں کہ کتاب میں بھی آپ دیکھیں گے، کئی اور کتابوں میں حنفیہ کے بہت زیادہ اس میں اقوال ہیں. حنفیہ کے اس میں تقریباً 10 سے زائد اقوال ہیں اس مسئلے میں. بعض نے کہا کہ کم زیادہ کا فرق اس طرح کیا جائے گا کہ ایک اگر بہت بڑا تالاب ہو، اس تالاب میں آپ پانی کو ہلائیں، حرکت دیں، اگر وہ حرکت دوسری طرف پہنچ جاتی ہے تو یہ پانی جو ہے وہ کم ہوگا، اور اگر دوسری طرف نہیں پہنچتی تو یہ پانی جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کے اندر اگر نجاست گر جائے گی تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ حنفیہ کے ہاں یعنی علماء احناف کے ہاں اس میں بہت زیادہ اقوال ہیں، تذبذب کا شکار ہیں. تو اس وجہ سے ان کا جو اصل مذہب ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، جس کے اکثر کا عمل ہے وہ یہی ہے کہ پانی میں رنگ، بو اور ذائقے کو دیکھا جائے گا، چاہے وہ 2 کلوں سے کم ہو. اب ہم آتے ہیں فریقین کے دلائل کی طرف. 2 قول ہم نے کنفرم کر لیے. پہلا قول جمہور کا ہے جس میں حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ وغیرہ ان کا قول ہے، لیکن دوسرا قول حنفیہ کا مذہب ہے اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی روایت ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ پانی جو ہے وہ کم اور زیادہ میں کوئی فرق نہیں، صرف اس کے رنگ، بو اور ذائقے کو دیکھا جائے گا. تو یہ 2 قول. اب ہم ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ قول کی دلیل کی طرف آتے ہیں. تو پہلا قول جنہوں نے پانی کی تقسیم کم اور زیادہ کلوں کے اعتبار سے کی ہے، ان کی دلیل جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اذا کان الماء قلتین لم یحمل الخبث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی 2 کلے کو پہنچ جائے، جب پانی کی مقدار 2 کلے کو پہنچ جائے، 2 کلے ہو جائے یعنی 191 کلو گرام ہو جائے، تو وہ خباثت اور نجاست گرنے سے نجاست کو قبول نہیں کرتا، یعنی مطلب کہ اس پہ نجاست غالب نہیں آ سکتی. یہ اصل حدیث کا مطلب ہے. لم یحمل الخبث کا مطلب یہ کہ وہ نجاست گر بھی جائے تو اس کو اٹھا نہیں سکتا، مطلب یہ کہ اس کے اندر وہ غالب نہیں آ سکتی. یہ مطلب حدیث کا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا. تو مطلب یہ کہ وہ پاک بھی اور پاک کرنے والا بھی ہے. یہ دلیل ہے پہلے قول کی، جنہوں نے کہا ہے کہ پانی جو ہے وہ 2 کلے اگر ہوگا تو یا اس سے زائد ہوگا تو نجاست اس کے اندر گر جائے گی تو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اگر 2 کلے سے کم ہوگا تو نجاست گرنے سے فوراً وہ ناپاک ہو جائے گا، چاہے اس کا رنگ، بو، ذائقہ بدلے یا نہ بدلے. تو اس حدیث کے بارے میں جو حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے، اس حدیث کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ان پر موقوف ہے، یہ ان کا قول ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہتے ہوئے اس وجہ سے انہوں نے موقف دوسرا اختیار کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا ایک قول جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی کم اور زیادہ میں کوئی فرق نہیں، صرف فرق جو ہے وہ نجاست گرنے سے کیا جائے. اگر نجاست گرنے سے رنگ، بو، ذائقہ چینج ہو جاتا ہے تو پھر وہ پانی نجس ہے، اور اگر چینج نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ پانی وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. تو یہ پہلے فریق کی جنہوں نے پانی کو کم اور زیادہ میں تقسیم کیا ہے 2 کلوں کے اعتبار سے، بعد نے کلوں کا پھر کہا، بعض نے بڑے تالاب کا کہا. تو یہ ان کے آپس میں پھر اختلاف ہے اس کی جو ہے وہ تقسیم میں کہ اس کا فرق کیسے کیا جائے گا کم اور زیادہ میں. لیکن وہ لوگ بچ گئے سارے اقوال اور اختلافات جنہوں نے کہا کہ پانی کم اور زیادہ میں کوئی فرق نہیں، صرف فرق نجاست گرنے سے کیا جائے گا کہ اگر اس کا رنگ، بو، ذائقہ بدل جاتا ہے تو پھر وہ ناپاک ہے، اور اگر نہیں بدلتا تو چاہے وہ 2 کلوں سے کم کیوں نہ ہو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بیان کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا بیر بضاع کے بارے میں، یہ دوسرے فریق کی دلیل ہے جنہوں نے کہا کہ پانی جو ہے وہ کم زیادہ میں کوئی فرق نہیں، صرف فرق کیا جائے گا نجاست گرنے اور رنگ، بو، ذائقہ کے چینج ہونے سے. تو دوسرے قول والوں کی دلیل کیا ہے؟ اس میں 2 حدیث ہیں. پہلی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ کی حدیث ہے مرفوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کیا. یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الماء لا ينجسه شيء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه، کہ پانی کو اس وقت تک کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی جب تک اس کا رنگ نہ بدل جائے، اس کا ذائقہ چینج نہ ہو جائے، اس کی بو جو ہے وہ اس کی اسمیل جو ہے وہ تبدیل نہ ہو جائے. تو گویا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ پانی کے کم زیادہ میں فرق نہیں، بلکہ اس کے رنگ، بو اور ذائقہ چینج ہونے میں جو ہے وہ فرق کیا. اگرچہ حدیث یہ ضعیف ہے
جیسا کہ آپ کتاب میں بھی دیکھیں گے اس کے اندر انہوں نے امام البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، کئی محققین اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن تمام جمہور علماء کا آپ سمجھ لیں کہ اس پہ اجماع ہے، اس حدیث پہ عمل کرنے پہ سب کا اجماع ہے، حتیٰ کہ حنفیہ نے، شافیہ نے، مالکیہ، حنبلیہ نے، جو پہلے قول والے ان کے ہاں بھی اسی پر عمل ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس حدیث کو چونکہ بعض علماء نے حسن کہا ہے اور اس پہ عمل سب نے کیا، اس وجہ سے استدلال وہ درست ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا بیر بضاء کے بارے میں، انا اتوضأ منها۔ بیر بضاء ایک کنواں تھا جو مدینہ میں مسجد نبوی کے شمال غربی جانب، شمالی غربی جانب واقع تھا، مسجد نبوی کے شمال غرب کی سائڈ پہ موجود تھا یہ کنواں، اور یہ نشیبی علاقے میں تھا، گہرائی میں تھا۔ اور اس کنویں کے بارے میں صحابہ نے وضاحت بھی کی ساتھ کہ کیا ہم اس کنویں سے بیر بضاء سے وضو کر سکتے ہیں یا اسے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ کنواں ایسا ہے کہ یلقا فیہ الحیض والحوم الکلاب والنتن، کہ یہ ایسا کنواں ہے کہ اس کے اندر خراب کپڑے کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں۔ حیض جو ہے، الحیض یہ حیض کی جمع ہے، یعنی ایسے کپڑے کے ٹکڑے جو خواتین خاص ایام میں استعمال کرتی ہیں یا مینسز میں ان کو استعمال کر کے پھینک دیتی ہیں، وہ کپڑے اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں، اس کنویں کے اندر۔ مردہ کتے وغیرہ، ان جانوروں کا، درندوں کا جو ہے وہ گوشت اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ اس کے اندر بدبودار چیزیں جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں۔ تو اس کنویں کے بارے میں صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا اس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے پانی سے؟ حالانکہ اس کی حالت یہ ہے کنویں کی کہ جب بارش آتی ہے لوگ اس کے اندر نہیں ڈالتے تھے یہ چیزیں، مثلا یہ کپڑے کے ٹکڑے جو خواتین خاص ایام میں استعمال کرتی ہیں ان کو پھینک دیتی ہیں، اس طرح کا جو ہے وہ کتوں کا گوشت، مردہ جانوروں کا گوشت کی چیزیں اس کے اندر، یہ وہ لوگ خود نہیں ڈالتے تھے۔ کسی کافر سے بھی یہ تصور نہیں، تو مسلمان کیسے یہ کر سکتا ہے؟ اور پھر صحابہ کرام سے یہ ایسا ناممکن ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کا یہ معنی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لوگ ڈالتے تھے، تو لوگ نہیں ڈالتے تھے، بلکہ چونکہ یہ کنواں نشیبی علاقے میں تھا، گہرائی میں تھا، اور جب بارش آتی تھی مدینہ میں تو گلیوں کے اندر جو گند وغیرہ، کوڑا کرکٹ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں پڑی ہوتی تھیں، اور یہ کپڑے کی جو ہے وہ ٹکڑے وغیرہ، تو پانی کی سیلابی شکل اختیار کر کے اس کنویں کے اندر چلا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صحابہ نے جو ہے وہ سوال کیا کہ کیا اس کنویں سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں جس کے اندر کتوں کا گوشت چلا جاتا ہے، مردہ کتوں کا جو ہے وہ نجس اور ناپاک کپڑوں کے ٹکڑے چلے جاتے ہیں، کپڑے کے ٹکڑے چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے بدبودار چیزیں جاتی ہیں، تو کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا الماء طہور لا ينجسہ شیء، کہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی، اس سے کوئی چیز جو ہے وہ ناپاک نہیں کر سکتی۔ تو اس حدیث سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے دوسرے قول والوں نے، جنہوں نے کہا کہ جو ہے وہ پانی کم زیادہ میں کوئی فرق نہیں، صرف رنگ بو ذائقہ چینج ہونے کے ساتھ فرق کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مائع طہور بولا ہے کہ پاک بھی اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کم اور زیادہ نہیں، بلکہ اس کے چونکہ پانی کنویں کا بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے چھوٹی موٹی چیزیں اس کے اندر اثر انداز نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے جب اس کا رنگ بو ذائقہ چینج نہیں ہوا تو اس سے طہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے پانی لایا جاتا ہے پینے کے لیے، اس کنویں سے آپ کے لیے پانی لایا جاتا ہے، تو کیا اسے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں؟ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پانی کے کم اور زیادہ کلوں کے اعتبار سے فرق کرنا، یا پھر جو ہے وہ کسی اور تالاب کا نام لے کر فرق کرنا، یہ کسی صحیح حدیث سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اصل پانی کے جو فقہا کے ہاں ثابت قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ جب پانی کا رنگ، بو اور ذائقہ چینج ہو جائے گا تو وہ نجس ہو جائے گا نجاست گرنے سے، اور اگر نجاست گرنے سے، کوئی ناپاک چیز گرنے سے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ برقرار رہتا ہے، چینج نہیں ہوتا، تو پھر وہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اب آتے ہیں ہم ان دونوں اقوال میں سے ترجیح دینے کی طرف، کہ دونوں اقوال میں سے پہلا جمہور کا قول ہے کہ پانی کم اور زیادہ میں فرق کیا جائے گا۔ اس میں انہوں نے دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ بعض علماء نے کہا کہ 2 کلوں کا فرق کیا جائے گا، کہ جب پانی 2 کلوں سے کم ہوگا تو وہ کم ہے، اگر 2 کلے یا 2 کلوں زیادہ ہے تو وہ زیادہ ہے، اس کا نجاست گر جائے گی، تو پھر اس سے وہ اثر انداز نہیں ہوگی، لیکن اگر کم نجاست گرنے سے فوراً جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔
اب دونوں اقوال میں اصل جو 2 کلوں سے کم والا پانی ہے اس میں ہم کیسے فرق کریں گے کہ فریق اول کے ہاں جن کے ہاں 2 کلوں سے کم پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جائے گا، لیکن دوسرے فریق کے ہاں نجاست گرنے سے فوراً ناپاک نہیں ہوگا بلکہ اس کے رنگ اور بو اور ذائقے کو دیکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث جس سے پہلے قول والوں نے 2 کلے والی حدیث جنہوں نے اس سے استدلال کیا ہے پانی کے کم اور زیادہ فرق کرنے میں، وہ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک علماء نے اسے ضعیف کہا ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو عبداللہ بن عمر پر رضی اللہ عنہ پر جو ہے وہ موقوف کہا ہے کہ ان کا قول ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کے اندر کلام ہے بذات خود۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث جس سے دوسرے قول والوں نے استدلال کیا ہے حنفیہ نے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یا احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے، وہ حدیث اس سے زیادہ صحیح ہے، وہ حدیث جو ہے اس سے زیادہ صحیح ہے۔ اسے بہت بڑے ائمہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، اس کے علاوہ جو یحییٰ بن معین نے، اس کے علاوہ امام حاکم نے، امام حافظ ابن حجر نے، امام البانی نے، بہت بڑے بڑے ائمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ قوت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے زیادہ صحیح حدیث جو ہے وہ حدیث ابو سعید خدری ہے جو جس کے اندر بیر بضاء کے بارے میں، بضاء نامی کنویں کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا۔ یہ حدیث پہلی حدیث قلتین والی حدیث سے زیادہ صحیح ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ موقف اختیار کیا جائے گا کہ پانی کے کم اور زیادہ میں فرق نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے اندر نجاست گرنے کے بعد اس کے رنگ، بو اور ذائقے کو دیکھا جائے گا۔ اگر تو تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز نجاست گرنے سے چینج ہو جاتی ہے، وہ پانی اپنی اصلی حالت پر نہیں برقرار رہتا، تو پھر وہ پانی ناپاک ہے اور اس سے طہارت حاصل نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر اس پانی کے اندر نجاست گرنے سے اس کے رنگ، بو اور ذائقے میں چینجنگ نہیں آتی، تبدیلی نہیں آتی، تو چاہے وہ 2 کلوں سے کم ہی کیوں نہ ہو اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ پانی طاہر اور مطہر بھی ہے، پاک بھی اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی حدیث جس سے پہلے قول والوں نے استدلال کیا قلتین والی، اس حدیث کے اندر کلام ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ اس سے زیادہ صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء فقہا کے ہاں، اصولیین کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ منطوق اور مفہوم، منطوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ جو حدیث کا ہے وہ اس معنی پہ براتے کو ڈائریکٹ دلالت کر رہا ہے، اور مفہوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اور لفظ دلالت نہیں کر رہا لیکن کسی اور قرینے سے وہ معنی اخذ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں زید عالم، کہ زید عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، اب اس میں منطوق کیا ہے کہ جو عالم لفظ ہے، لفظ عالم، اس کے اندر منطوق یہ کہ زید عالم ہے، پڑھا لکھا ہوا ہے، واضح اس کے الفاظ ہی اس معنی پر دلالت کر رہے ہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ جاہل بھی موجود ہیں، کچھ جاہل بھی موجود ہیں۔ جب زید عالم، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کے علاوہ کچھ اور لوگ جو ہیں وہ جاہل بھی موجود ہیں۔ تو جو حدیث قلتین ہے، یہ حدیث اس کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ پانی کم اور زیادہ میں فرق کیا جائے گا۔ اگر یہ بالفرض صحیح ہو بھی جاتی ہے، اس سے بالفرض اگر یہ حدیث قلتین صحیح ثابت ہو جاتی سند کے اعتبار سے، تو پھر ہم دیکھیں گے ان دونوں میں منطوق اور مفہوم میں۔ منطوق یہ ہوتا ہے کہ جس معنی پر لفظ بذات خود ڈائریکٹ دلالت کر رہا ہو، اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ دلالت نہیں کر رہا لیکن کسی اور قرینے سے وہ معنی اخذ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ زید عالم، زید عالم ہے، تو اب یہ واضح طور پہ معنی عالم پر دلالت کر رہا ہے لفظ عالم، لیکن اگر میں کہہ دوں کہ اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے عالم سے کہ کوئی دوسرے لوگ جاہل بھی ہیں، تو یہ گویا کہ مفہوم ہے اس حدیث سے، کہ مفہوم یہ نکلتا ہے کہ کچھ اور لوگ جو ہیں وہ جاہل بھی ہیں۔ تو قلتین والی حدیث سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی 2 کلے سے کم ہوگا تو وہ نجس ہو جائے گا، لیکن جو حدیث ابو سعید ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے پانی پاک ہے، یہ ناپاک نہیں ہوتا الا کہ اس کے جو ہے وہ دوسری ایک حدیث میں ہے، جیسا کہ حضرت ابو ماما کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی، الا ما غلب علی ریحی یطامی ولونی، کہ اس کی خوشبو، رنگ، بو، ذائقے پر اگر وہ نجاست غالب آ جاتی ہے تو یہ منطوق ہے۔ اس سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ اگر غالب نہیں آتی تو وہ پانی پاک ہی ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ تو فقہا کے ہاں، اصولیین کے ہاں یہ قاعدہ جو ہے وہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب دونوں کا تعارض ہو جائے، منطوق اور مفہوم کا، جب دو نصوص کے اندر تعارض ہو جائے مفہوم کا اور منطوق کا، تو منطوق کو ترجیح دی جاتی ہے مفہوم پر، منطوق کو ترجیح دی جاتی ہے مفہوم پر۔
چونکہ منطوق لفظ بذات خود دلالت کر رہا ہے اس پر، لیکن مفہوم کے اندر کسی دوسرے قرینے سے وہ معنی اخذ کیا جاتا ہے، بذات خود ڈائریکٹ جو ہے وہ معنی پر دلالت نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے جو ڈائریکٹ دلالت کر رہا ہے اس کو ہم لیں گے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی کے نجاست گرنے سے رنگ بو زیکے والا قاعدہ ہے وہ تو منطوق حدیث سے ثابت ہے، حدیث میں واضح بتا دیا ہے کہ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، اگر رنگ بو ذائقہ چینج ہو جائے گا تو وہ پانی نجاست گرنے سے نجس ہو جائے گا، اور اگر چینج نہیں ہوتا تو چاہے وہ 2 کلوں سے کم کیوں نہ ہو وہ پانی پاک ہی شمار ہوگا۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی حدیث جو ہے 2 کلوں والی، اس حدیث میں کلام ہے، اور اگر صحیح ہو بھی جاتی ہے ثابت تو اس کے مقابلے میں دوسری حدیث جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اور اس کے اندر اس کو بہت زیادہ علماء نے صحیح بھی قرار دیا ہے، اور اس کے اندر منطوق کا معنی پایا جاتا ہے، اس کے اندر مفہوم ہے، دلالت المنطوق دلالت المفہوم جو ہے جب تعارض ہو جائے دونوں کا تو دلالت المنطوق جو ہے صریح منطوق اس کو ترجیح دی جاتی ہے مفہوم پر۔ تو اس وجہ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے، معاصرین جو ہمارے ہم عصر علماء میں سے جو علماء موجود ہیں فقہاء، انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ پانی کے 2 کلوں والی حدیث پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس حدیث پر عمل ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ما غلب علی ریحہ و طعمہ و لونہ، کہ پانی پاک ہی رہتا ہے الا کہ نجاست گرنے سے اس کا رنگ بو اور ذائقہ جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ تو یہ تمام دلائل کا آپس میں مقارنہ کرنے سے اور جو ہے وہ ترجیح جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ راجح موقف کوئی دوسرا قول ہے جو حنفیہ کا مذہب ہے، جو احناف کا مذہب ہے کہ پانی کے جو ہے وہ کم اور زیادہ میں فرق نہیں کیا جائے گا، بلکہ نجاست گرنے سے اس کے رنگ اور بو اور ذائقے کو دیکھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کلے کہاں سے لے کے آئیں، کلے کہاں سے لے کے آئیں، کیسے ہم فرق کریں گے، اسی وجہ سے ان کا آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہے پہلے قول والوں کا کہ ہم زیادہ کم میں فرق کیسے کریں گے، اس وجہ سے کلے کہاں سے لائیں، اتنا وزن کیسے کریں، تو اس پہ عمومی طور پہ بھی عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ واللہ تعالی عالم۔ یہاں ہم اکتفا کرتے ہیں اسی پر، دونوں مسئلوں پر انشاءاللہ کل اگلے مسئلے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ میں نے کورس تیار کر دیا ہے، انشاءاللہ آپ کو قریب جو ہے وہ وہاں ویب سائٹ پہ مل جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، مبارک اللہ فیکم۔ اب آتے ہیں ہم سوالات کی طرف۔ سر مجھے اجازت ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جی جی، جو جانا چاہتے ہیں وہ جائیں، جنہوں نے سوال کرنا ہے وہ کوئی سوال وغیرہ وہ کریں۔ استاد جی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو خواص میں تبدیلی کی بات کی گئی ہے تو کیا ان تینوں خواص میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی اگر تبدیل ہو جائے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر کبھی کبھی پانی صاف لگتا ہے لیکن اس میں سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، لیکن بظاہر وہ صاف ہے، تو کیا اس کو بھی ہم ناپاک میں داخل کریں گے؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ وہ گرنے والی چیز نجس ہے یا پاک ہے، یہ چیز سب سے پہلے دیکھنی ہے۔ ہم نے شرط لگائی ہے نجاست گرنے سے اس کا رنگ بو ذائقہ چینج ہو، اگر نجاست کے علاوہ وہ پاک چیز گری ہے یا وہ نجس بذات خود نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پانی جو اصل پر باقی تھا، اس کی جو اصل پہلے ہے، مثال کے طور پہ آپ نہروں کا پانی جو اس کا رنگ چینج ہوتا ہے عام پانی سے، اس کو ہم ناپاک کہہ دیں گے، تو جو اس کی اصلی حالت تھی وہ چینج ہو جائے، جو اس کی اصلی حالت تھی وہ نجاست گرنے سے اگر چینج ہو جاتی ہے اس کا رنگ بو اور ذائقہ، تو بھائی وہ نجس ہے، اس سے طہارت حاصل نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر اس کی اصلی حالت چینج نہیں ہوتی، نجاست گرنے سے اس کا رنگ بو ذائقہ چینج نہیں ہوتا، تو پھر وہ پانی جو ہے وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ جی یہ آواز پیچھے کی نہیں آ رہی، آواز بند کریں پلیز۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ایک سوال تھا، تو میں نے کتاب میں پڑھا تھا ایک آواز بند ایک کریں۔ قسم مائع مستعمل بھی ہے کوئی، یہ پوچھنا تھا اس بارے میں۔ جی دوبارہ عبداللہ بھائی بتائیے، یہ آواز کن کی آ رہی ہے؟ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا پانی کے ایک قسم اور آواز بھی بند کریں، آواز بند کریں، پیچھے کن کی آواز آ رہی ہے؟ آواز جعفر غازی صاحب کی۔ سر مجھے یہ پوچھنا تھا، جو یہ پانی کی ایک اور قسم میں نے کتاب میں پڑھی تھی، مائع مستعمل، وہ آگے آئے گا مسئلہ انشاءاللہ، وہ مسئلہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مائع مستعمل اور غیر مستعمل اور ساکن اور متحرک پانی۔ ساکن اور متحرک کا مطلب ہے چلنے والا اور کھڑا ہونے والا پانی، جو چل نہیں رہا
اور دوسرا مستعمل غیر مستعمل کا مطلب پانی جو استعمال شدہ ہے اور غیر استعمال شدہ. یہ انشاءاللہ کل ہم مسئلہ پڑھیں گے. اس کے ساتھ ایک کوشش کریں گے اور بھی ایک مسئلہ پڑھ لیں تاکہ جلدی سے ہمارا کورس مکمل ہو جائے. اصل میں یہ مسئلے کافی پیچیدہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا ٹائم ان میں درکار ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ کل ہم یہ دونوں مسئلے پڑھیں گے, پانی ساکن اور متحرک میں فرق اور اسی طرح مستعمل غیر مستعمل میں. تو یہ آپ وہی ذہن میں رکھیں جن لوگوں نے شروع میں فرق نہیں کیا, جو قاعدہ کلیہ بناتے ہیں پانی کے رنگ بو ذائقہ چینج ہونے والا, وہ ان کے ہاں یہ کوئی فرق نہیں ہے, نہ ساکن غیر ساکن متحرک میں اور نہ ہی مستعمل اور غیر مستعمل میں. لیکن یہ فرق جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے. یہ مسئلے دو الگ ہیں, کل انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے. تو سر ایک سوال پوچھنا جی سر, پوچھنا یہ تھا کہ عملی اعتبار سے جو دوسری شرط ہے کہ نجاست گرنے کے بعد ہم پانی کی اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ پاک ہے, استعمال کرنے قابل ہے یا نہیں ہے, لیکن عملی اعتبار سے اگر ہم ٹریول کر رہے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ اگر ہم کسی سمندری علاقے میں ٹریول کر رہے ہیں, جیسے سعودی عرب میں جا رہے ہیں مکہ کی طرف یا مدینہ کی طرف, تو رستے میں بہت بدبودار پانی آتا ہے. ہر جو ہم رستے میں جہاں بھی اس طرح میں رکتے ہیں تو ادھر اسمیل آتی ہے پانی سے. تو اس کیس میں ہمیں تو اندازہ نہیں ہے کہ پانی کا اوریجن کیا ہے اور پانی میں اسمیل کس چیز کی ہے, لیکن بدبو لازمی ہوتی ہے. تو اگر عملی اعتبار سے پھر یہ حدیث ہم اس وقت تو کسی استعمال میں نہیں آ سکتی, تو اس کیس میں ہم کیا کریں؟ جی انس بھائی, اس میں حدیث پہ عمل اسی پہ ہی ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ ہم اس سے جو اسمیل آ رہی ہے اس کو دیکھیں گے کہ پانی میں عموماً ایسی اسمیل آتی ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ کیا پانی میں عموماً ایسی اسمیل آتی ہے. تو اگر تو کسی پانی میں جو عام مائع مطلق ہے جو لوگ پانی طہارت کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پینے کے لیے جس طرح بھی, اگر اس میں اس طرح کی اسمیل نہیں آتی تو پھر وہ پانی اس سے طہارت حاصل نہیں کی جائے گی. تو اگر وہ اسمیل ایسی ہے کہ جو زیادہ کھڑا ہونے کی وجہ سے پانی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ میرے خیال میں اس کو نجس نہیں بناتی. وہ کہا کہ ہاں وہ اس پانی کو نجس نہیں بناتی جو زیادہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ہم نے شرط لگائی کہ اس کے اندر نجاست گرے, اس کے اندر نجاست گرے. اگر نجاست نہیں گرتی, پانی کھڑا ہوا ہے, درختوں کے پتے گر جاتے ہیں, بسا اوقات پانی زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے, درختوں کے پتے گر جاتے ہیں, بارش کی وجہ سے کچھ پانی جو ہے وہ چلا جاتا ہے اس کے اندر. تو اگر تو اس کے اندر نجاست نہیں جاتی, کسی اور چیز کے گرنے سے, مٹی وغیرہ جانے سے یا پتے گرنے سے اس کے اسمیل بو چینج ہو جاتی ہے, تو یہ پانی نجس نہیں ہوگا. لیکن ہم نے شرط لگائی کہ نجاست گرنے سے اس کا رنگ بو ذائقہ چینج ہو. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ پانی جس اسمیل آ رہی ہے کس چیز کی ہے. اگر تو وہ زیادہ کھڑا ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے پانی کے, تو پھر اس کو یہ اس کے طہور سے نہیں نکالے گا. بارش کا پانی عموماً لوگ استعمال کرتے تھے پرانے دور کے اندر, ابھی بھی یہاں سعودی عرب کے اندر بارش کا پانی جو چرواہے ہیں, اونٹ چرانے والے یا بکریاں چرانے والے, وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. جب بارش آتی ہے تو پکی جگہوں پہ پہاڑوں کے درمیان جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں, وادیاں بھر جاتی ہیں. کتنی دیر تک لوگ پانی کو استعمال کرتے ہیں, پیتے بھی ہیں وہ لوگ, جانوروں کو بھی پلاتے ہیں. تو اس پانی کا اگر زیادہ دیر کھڑا رہے پکی جگہ پہ تو اس کا جو ہے وہ اسمیل چینج ہو جاتی ہے, اس کی بو چینج ہو جاتی ہے. تو کیونکہ نجاست اس کے اندر نہیں گری, وہ تو زیادہ کھڑا ہونے سے زیادہ دیر وہ چینج ہوا ہے, تو ایسا پانی نجس نہیں ہوتا جو زیادہ دیر کھڑا ہونے سے اس کا رنگ چینج ہو جائے یا اس کی بو اور اس کا ذائقہ وغیرہ چینج ہو جائے. بس ہم نے شرط لگائی نجاست گرنے سے وہ چینج ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. محترم, یہ جو سمندر کے مردار کا حلال ہونا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. یہ انشاءاللہ آئے گا ہمارے مسئلہ آگے, یہ مسئلہ آ رہا ہے, قریب آ رہا ہے, بہت قریب ہے, پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو. وہ دو مردار جو ہیں سمندر کے, مچھلی اور جو ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں, وہ اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ سمندر کے والحل میتۃ. اب کون سا مردار سمندر کا حلال ہے, یہ اس پہ اختلافی مسئلہ ہے فقہائے اربعہ کے ہاں. بعض نے کہا کہ جو چیزیں بری یعنی غیر سمندر میں حلال ہیں وہ سمندر میں بھی حلال ہیں, اور جو غیر سمندر میں حرام ہے وہ سمندر کے اندر بھی حرام. مثال کے طور پہ سمندری کتا ہے, اب کتا حرام ہے چونکہ باہر کا جو ہمارے ہاں جو کتا ہے وہ حرام ہے. اسی طرح خنزیر, سمندر کا خنزیر بھی ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ مسئلہ ہم سارا تفصیل وہاں پڑھیں گے. بعض فقہا نے یہ فرق کیا ہے, بعض فقہا نے مالکیہ کے ہاں تو سب کچھ ہی حلال ہے سمندر کا, مالکیہ کے ہاں تو سب کچھ ہی حلال ہے چونکہ حدیث میں آ گیا والحل میتۃ. تو انشاءاللہ پڑھیں گے, یہ مسئلہ آ رہا ہے قریب انشاءاللہ. جزاک اللہ.
مجھے آپ کی آواز بالکل نہیں آئی, آواز آپ کی کٹ کٹ کے آ رہی ہے, آواز آپ کی نہیں آ رہی. کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ٹرمز اردو میں تھی نا بہت ساری, سر ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی جی ہیلو, اب آ ہاں رہی ہے ہاں آواز سر؟ جی جی بولیے. جو آج ٹرمز ہیں نا کافی مشکل. دیکھیے آپ لوگ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں کلاس اٹینڈ کرنے سے پہلے ایک دفعہ کتاب سے تھوڑا سا پڑھ کر آئیں. اگر آپ کتاب سے تھوڑا سا مطالعہ کر کے آئیں تو میرے خیال میں آپ کو لیکچر سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب چونکہ یہ علم فقہ کا موضوع ہے, میں کوشش تو کرتا ہوں اس کو پوائنٹ بنا کر اس کے آپ کے سامنے ذکر کروں, اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کتاب میں بہت زیادہ اقوال ہیں, تو میں نے ان سب اقوال کو چھوڑ کر صرف جو مذاہب اربع ہیں یا جو معروف مجتہدین علماء ان پر میں نے اکتفا کیا ہے. ورنہ اگر ہم کتاب کو پڑھیں تو کتاب کے اندر تو تمام صحابہ کے اقوال الگ الگ ذکر کیے ہوئے ہیں, ظاہریہ کا قول الگ ہے, اس کے علاوہ کئی اور اقوال ہیں. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں چونکہ مشکل پیش آئے گی, تو میں اس لیے وجہ سے صرف شروع میں قول بتا دیتا ہوں کہ 2 قول ہیں, 3 قول ہیں. آپ ذہن میں رکھیں کہ اس مسئلے میں 2 قول ہیں تو کن کن کے ہیں. اور جمہور کا قول یہ ہے, اور حنفیہ کا مذہب یہ ہے, اور ابن تیمیہ کا قول یہ. بس اس کے اندر ایک ایک دلیل آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, زیادہ دلائل مطلوب نہیں ہے. چاہے میں 5 دلیلیں ذکر کروں ایک مسئلے میں یا ایک قول میں, تو صرف مطلوب ایک ہی دلیل ہے. آپ کم از کم ایک دلیل ہر فریق کی ذہن میں رکھیں کہ اس قول کے اندر ان کی دلیل یہ ہے بس, اور اس کا مفہوم ہی ذہن میں رکھ لیں. کوئی بات نہیں ہے, ضروری نہیں کہ آپ حدیث کا متن ہی یاد کریں, اس کا مفہوم آپ معنی ذہن میں رکھیں. تو جو مطلوب آپ لوگوں سے ہے وہ یہ ہے کہ صرف مذاہب اربع کے اقوال اور راجح موقف, اس میں اگر ابن تیمیہ یا ابن قیم کسی کا موقف اگر ذکر کرتے ہیں وہ صرف طور تائید ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس کو معاصرین میں سے یا ابن تیمیہ وغیرہ نے ترجیح دی ہے صرف تائید کے لیے, ورنہ ہم انہی اقوال میں سے ہی ترجیح دیتے ہیں کسی ایک قول کو. تو صرف آپ نے قول ذہن میں رکھنے 2 ہیں یا 3 ہیں, اور ایک دلیل صرف ہے, ایک ایک ہر ایک کی دلیل ایک ایک آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. زیادہ دلائل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی ان پر آپ اتنی زیادہ محنت کریں, کیونکہ دلائل بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک ایک مسئلے میں, ایک ایک قول میں. تو یہ مشکل آپ لوگوں کے لیے ہے واقعتا نہیں, چونکہ آپ کے لیے ایک نیا یہ سبجیکٹ اور نیا موضوع ہے. اس وجہ سے ایک ایک دلیل آپ ذہن میں رکھتے جائیں, اور شروع میں اپنے ذہن میں آپ یہ قول بٹھائیں کہ 2 قول ہیں, اور پہلا قول کیا ہے, دوسرا کیا, ان میں سے پہلے کی دلیل کیا, دوسری کی دلیل کیا. بس زیادہ دلائل میں جانا, کتاب کو ایک دفعہ صرف پڑھ لیں آپ, لیکن زیادہ آپ کوشش کریں کہ جو لیکچر میں آپ کو بتاتا ہوں اسی پہ آپ جو ہے وہ زیادہ زور دیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. السلام علیکم استاد محترم, آپ کے جو یہ لیکچر نوٹس ہوتے ہیں کیا یہ مل سکتے ہیں ہمیں؟ اصل میں یہ سب میں عربی میں تیار کرتا ہوں, یہ سب عربی میں تیار کرتا ہوں میں کتابوں سے, مختلف کتابوں سے جو فقہ کی کتابیں ہیں. تو اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس اردو میں الگ الگ ان کا خلاصہ جو ہے وہ تیار کر رہا ہوں. وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ جب مکمل ہو جائے گا تو آپ کو انشاءاللہ دے دیا جائے گا. اور استاد محترم آپ کا فون نمبر وغیرہ کانٹیکٹ کے لیے کبھی کوئی مشکل؟ دیکھیے گروپ میں آپ لوگ چیزیں شیئر کیا کریں, اگر کوئی خاص مثلا کوئی اہم ضروری کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, گروپ میں میرا نمبر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نعمان بھائی. سر لیکچر آج کا بہت زبردست رہا. اس حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ پانی کے جو ہم نے اقسام پڑھی اور جو نجاست گرنے سے اس کا نجس ہونا اور دیگر چیزیں ہم نے اس میں پڑھی, تو کیا جب ہمیں, جیسے ایک بھائی نے بھی سوال کیا تھا کہ جب ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ پانی میں کوئی نجاست کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے یا یہ کھڑا رہنے کی وجہ سے اس میں بدبو پیدا ہو گئی ہے, تو کیا ہم پھر اس روایت سے استدلال کر سکتے ہیں کہ جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو, یا پھر اس صورت میں بھی ہمیں کوئی پانی کا جائزہ لینا پڑے گا؟ دیکھیے جس چیز میں شک ہو اس میں اس کا بدیل دیکھنا ہوگا کہ اگر تو اس کا کوئی بدیل آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو آپ صرف مجبوری کی صورت میں استعمال کریں. کوئی بھی ایسی چیز جو شبہ والی ہوتی ہے, شک والی ہوتی ہے, اسے اصل یہی کہ چھوڑ دیا جائے, اصل یہی کہ اسے چھوڑ دیا جائے. ہاں اگر مجبوری ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کا بدل نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی اور ایکسٹرا ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے, تو پھر ہم یقین کی بنیاد پر جو ہے وہ جو ہمارا یقین ہوگا کہ اس پانی کے بارے میں کہ یہ پاک ہے, اگر ہمارا زیادہ دل مطمئن اس پہ ہے کہ یہ پانی پاک ہی ہوگا, اس کی اسمیل سے یا اس کے ذائقے وغیرہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پانی پاک ہی ہوگا, جو زیادہ
قرین قیاس ہو یا زیادہ قریب ہو ثواب کے اس پہ عمل کیا جائے. اگر آپ کو زیادہ رجحان آپ کا اس طرف ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ اس کے اندر بہت گندی اسمیل آ رہی ہے تو یہ پانی صحیح نہیں ہو سکتا تو آپ اس کو چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ ویسے ہی کھڑا ہونے سے چینج ہو چکا ہے یا کسی مٹی وغیرہ سے اس طرح کی چیز سے تو پھر آپ اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ مجبوری کی صورت میں اس طرح کی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے جو جن کے بارے میں پاک ناپاک ہونے میں شک ہو تو اگر ان کا آپ کے پاس کوئی بدیل ہے کوئی اور پانی موجود ہے تو آپ اس کو کیوں استعمال کریں گے. یہ تو تب ہے مسئلہ علماء فقہاء نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر مجبوری کی صورت میں آپ کے پاس کوئی اور پانی نہیں ہے تو آپ اس سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ چیزیں دیکھیں گے. اگر ان میں سے کوئی اس کے اندر چینجنگ ہوئی ہے تو آپ چھوڑ دیں اس پانی کو, لیکن اگر چینجنگ نہیں ہوئی تو پھر آپ جو ہے وہ اس پانی کو استعمال کریں, تیمم نہ کریں. یہ ہے. جزاک اللہ. اور دوسری ایک چیز یہ تھی کہ جو پانی کی مقدار کے حوالے سے بات ہوئی روایتوں کی, جی تو دونوں روایتیں آپ نے بتایا کہ اس پہ جرات موجود ہے, یعنی دونوں روایتیں ضعیف ہیں. تو کیا پہلی روایت والوں سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جو مقدار کا تعین کرتے ہیں؟ نہیں نعمان بھائی, میں نے روایت جو ہے جو پانی کے کم اور زیادہ ہونے میں فرق نہ کرنے والوں نے جس سے استدلال کیا وہ دو روایتیں ہیں. ایک روایت ضعیف ہے, وہ حدیث ہے حضرت ابو امامہ کی جو سنن ابن ماجہ میں ہے. یہ حدیث تو ضعیف ہے, لیکن دوسری حدیث جو ابو سعید خدری کی ہے بیر بزا کے بارے میں, یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث صحیح ہے اور اسے جمہور علماء نے, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے, امام حاکم نے, اس کے علاوہ کئی ایک علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا اور یہ پہلی سے زیادہ صحیح ہے. پہلی بھی راجح یہی کہ وہ بھی صحیح ہے, لیکن جب ہم مقارنہ کرتے ہیں آپس میں دو روایات کا تو پھر ہم دیکھتے ہیں جو زیادہ صحیح اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں. تو حدیثیں دونوں ہی صحیح ہیں. جو ضعیف حدیث ہے وہ تو سنن ابن ماجہ والی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ رنگ بو اور ذائقے والا وہ, لیکن عمل سب کا ہے. اس وجہ سے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں چونکہ حتیٰ کہ جن لوگوں نے فرق کیا نا کلتین کا, وہ بھی اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ جب کلتین سے زیادہ ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے رنگ بو ذائقے کو, اور اگر کم ہوگا تو گرتے ہی ناپاک ہو جائے گا, پھر ہم نہیں دیکھیں گے. یہ فرق ہے دونوں میں. میں آپ کو بار بار یہی سمجھا چکا ہوں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو کلتین کا فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر 2 کلے سے کم ہوگا تو فوراً نجاست گرنے سے ناپاک ہو جائے گا, اور یہ عقل نہیں مانتی اس چیز کو. بس اوقات ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر کوئی مکھی گر جاتی ہے, کوئی کیڑا مکوڑا گر جاتا ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیڑا مکوڑا گرنے سے وہ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں. اس طرح اگر کوئی چھوٹا سا کسی چیز کا تنکا گر جاتا ہے, کوئی اور چیز, تو یہ چیز جو ہے وہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا رنگ بو ذائقہ چینج ہوتا ہے کہ نہیں. یہ عموماً لوگوں کے ہاں اس پہ عمل بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں رنگ بو ذائقے کون سی چیز کو دیکھتے ہیں. یہ پانی کلتین اور یہ چیزیں ان کا ہم کیسے وزن کریں گے؟ اس وجہ سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ کلتین کم زیادہ کا فرق کیا جائے گا, بعض کہتے ہیں کلتین اس کے حساب سے کیا جائے گا, بعض کہتے ہیں نہیں ایک بہت بڑا تالاب ہو اور اس کو حرکت دی جائے, اور اگر حرکت دوسری طرف پہنچ جاتی پانی کی تو پھر یہ کم ہے, اور اگر پانی نہیں پہنچتی حرکت تو یہ زیادہ ہے. تو اس وجہ سے ان کا آپس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے اندر اضطراب ہے, کیونکہ یہ زیادہ قرین قیاس بھی معلوم نہیں ہوتا. تو روایتیں دونوں صحیح ہیں, راجح یہی ہے, لیکن یہ کہ دوسری روایت جو ہے حضرت ابو سعید خدری والی بیر بضا والی وہ زیادہ صحیح ہے پہلی سے, اور اس میں منطوق ہے, دلالت منطوق ہے, اور دوسری مرفوع. اور منطوق جو ہے فقہا کے ہاں متفق مسئلہ ہے کہ منطوق مقدم رکھا جاتا ہے مفہوم سے. جزاکم اللہ خیر. یہ کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ جو ہمیں اصطلاحات سمجھ نہیں آ رہی تو ان کے بارے میں آپ کوئی کتاب, تو کتاب فقہ الحدیث سے شروع میں مصطلحات ساری دی ہوئی ہیں. فقہ الحدیث جو کتاب ہے اس کی پہلی جلد میں غالباً صفحہ نمبر 48 جو ہے وہاں پہ ساری جو مصطلحات ہیں وہ دی ہوئی ہیں, ان کے معنی بھی ذکر کیے ہوئے ہیں. میں ساتھ اس لیے بتا دیتا ہوں کہ منطوق سے کیا مراد ہے, مفہوم سے کیا مراد ہے. یہ بار بار ہمارے سامنے یہ اصطلاحات آئیں گی, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. کوشش تو میں کرتا ہوں مترادفات استعمال کروں, ایک ایک لفظ کے میں اس وجہ سے دو جو ہے مترادف استعمال کرتا ہوں تاکہ اگر ایک سمجھ نہیں آیا تو آپ کو کم از کم دوسرا جو ہے وہ سمجھ آ جائے. یہ ہماری اردو مادری زبان ہے, اس کو زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں. چلیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرن. حضرت محترم میرا ایک سوال ہے, پانی میں اگر مٹی مل جاتی ہے پاک صاف مٹی تو پانی طاہر تو رہے گا, لیکن کیا اسے وضو کر سکتے ہیں؟ تو مٹی کیا ناپاک ہے؟ نہیں پاک صاف مٹی, اس سے مطلب رنگ بدل جاتا ہے پانی کا. تو ہم نے کیا کہا ہے,
ہم نے یہ کہا ہے کہ نجاست گرنے سے، ہم نے مٹی گرنے سے نہیں کہا بھائی. یہ آپ کئی اسٹوڈنٹس کو یہ مسئلہ درپیش ہے. آپ یہ ذہن رکھیں میں نے شروع میں کہا ہے نجاست گرنے سے تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز چینج ہو. نجس چیز گرنے سے، نجس آپ جانتے ہیں نجس چیز جو انسان کا پخانہ ہے، اس طرح کی کوئی اور چیزیں ہیں. تو نجس چیز گرنے سے اس کے اندر اگر رنگ بو چینج ہوتا ہے، تو پھر اگر مٹی گرنے سے، مٹی تو بذات خود پاک ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مٹی گرنے سے وہ پانی طاہر تو رہے گا، لیکن کیا مطہر ہوگا وہ؟ بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. مطلب وہ پاک کرنے والا بھی ہوگا. بالکل پاک کرنے والا بھی ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. یہ نہروں کا پانی، اس کے اندر کتنی مٹی ہوتی ہے. جو نہروں کا پانی آتا ہے اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ بادامی رنگ کا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا بادام اس طرح کا رنگ ہوتا ہے، لیکن لوگ اس سے طہارت بھی حاصل کرتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، خود پیتے بھی ہیں. کئی لوگ جن کے ہاں یہ ہے ہی سارا جو ہے وہ آبپاشی کا نظام سارا یہی ہے ان کے ہاں، نہروں کا ہی. تو یہ مٹی اس کے اندر کتنی ہوتی ہے، بل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نہروں کی بل صفائی کرتے ہیں کہ نہیں، وہ کتنا اس کے اندر ہوتا ہے سارا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر مٹی کے ساتھ وہ اس کا پانی کا رنگ اصلی نہروں کا ہے ہی یہی. ہم نے نجاست کی شرط لگائی ہے. جی ٹھیک ہے استاد، تھینک یو، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.